بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا ہے۔ یہ واقعہ نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ تو آئیے دوستو بڑھتے ہیں اس واقعے کی تفصیل کی جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی تھے جنہیں ابراہیم خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اللہ سے تعلق نہایت قریب تھا اور اس وجہ سے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تھا، یعنی اللہ کا دوست۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ سوال انسان کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس میں ایمان کی ایک مضبوط بنیاد چھپی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے ابراہیم اگر تم یقین رکھتے ہو تو یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میرا ایمان تو مضبوط ہے لیکن میں اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہوں اور اس حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی قوم کو بھی سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، اے ابراہیم 4 پرندے لو، انہیں اپنے قریب کر لو تاکہ وہ تم سے مانوس ہو جائے، پھر ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے ملا دو اور انہیں مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو۔ اس کے بعد انہیں آواز دینا، وہ میرے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے 4 پرندے منتخب کیے۔ یہ پرندے حکمت کے ساتھ چنے گئے تھے کیونکہ ان میں ہر پرندہ ایک خاص صفت یا علامت کا مظہر تھا۔ پہلا پرندہ تھا مور، حسن و جمال کی علامت۔ دوسرا پرندہ جو چنا گیا تھا وہ تھا گدھ۔ تیسرا تھا مرغ، صبح کی اذان دینے والا، بیداری کی علامت۔ چوتھا پرندہ تھا کبوتر، محبت اور وفاداری کی علامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو اپنے قریب کیا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا تاکہ وہ ان سے مانوس ہو جائے۔ اس عمل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو سمجھنے کے لیے صبر اور قربت ضروری ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے آپس میں ملا دیے۔ انہوں نے ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا۔ ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھا گیا تاکہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ وسیع اور واضح ہو۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان پرندوں کو آواز دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بلند آواز میں کہا، اے پرندوں اللہ کے حکم سے واپس آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنتے ہی اللہ کے حکم سے وہ پرندے ایک ایک کر کے زندہ ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے جسم کے ٹکڑے اڑتے ہوئے واپس آ کر جڑنے لگے۔ ہر پرندہ اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا اور اپنی مخصوص آوازیں نکالنے لگا۔ یہ منظر نہایت حیرت انگیز اور ایمان کو مضبوط کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ دیکھا اور ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام انسان کی عقل سے بالا تر ہے لیکن وہ اپنے بندوں کو نشانیوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اپنی ذات پر اعتماد کا سبق ملتا ہے۔